میں پیدا ہی بعد میں تو جدوں دا ہوش سنبھالیا اسی اس چوکی دے وچ آ رہے ہیں تو اپنائیت دا احساس ودتا جا رہا ہے. اج میں جس ٹائم پل چوکی تو میں گڈی مڑی ہے نا تو مینوں انج لگا میں ریلیکس ہو گیا ذہنی طور تے میں ریلیکس ہو گیا. مینوں انج لگا جی میں اپنے گھر چ آ گیا. اللہ تبارک و تعالی تھوڑی اس مرشد خانے نال محبت مسلامت رکھیں. دوستان گرامی انہاں دوستاں نے بڑی خوبصورت نعتاں پڑھیاں. آج میرا دل کرتا ہے میں بھی تھانوں کوئی نعتاں ہی سناؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی ہر ادا جدوں قرآن بیان کیتا نا تو جدوں عاشقاں نے قرآن پڑھیا تو عاشقاں نے پتہ کی کیا کہ لگتا ہے انجے جی میں رب نے اپنے محبوب دی نعت لکھی. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دی ایک گل یاد رکھو کتنی سردی چاہ کے بہ گئے ہو. قیمتی وقت دیتا ہے اس وقت کی قدر کرنا وقت میں ضائع نہیں کرنا. ایک گل یاد رکھو کہ رب تعالیٰ دا ارشاد گرامی ہے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے لمبی حدیث ہے میں مختصر کر کے سنا دینا آخری گل سنا دینا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے میرا ذکر ہو رہا ہوگا نا میرے محبوب دی گل بات ہو رہی ہوئی اتنے جیڑا بھی آ کے بہ جائے میں انہیں پچھلے گناہ معاف کر دوں. سارے کوئی ذکر کرے کوئی نہ کرے حتیٰ کہ کوئی بدبخت آ جاوے. اس حدیث قدسی دے آخری الفاظ ہیں ہم قوم لا یشقی جلیسہم کہ ایسی قوم ہے میرے ذکر کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں دے وچ جیڑا بھی آ کے بہ جاوے وہ بدبخت نہیں رہندا. جے بدبخت آوے تے جاندا ہے خوشبخت ہو کے جائے. اس محفل وچ اسی آ کے بہنے ہیں اس واسطے کہ اللہ ساڈے نصیب چمکا دے اللہ ساڈے نصیب کھول دے. اللہ تبارک جاتا ہے دیکھو سرکار نے راہ نہیں پوچھا کوئی راہ دسن والا ہونا سدرا تو اگے کوئی راہ دسن والا نہیں. سرکار تنہا ہے سرکار اکلے ہیں. شہر کی کہندا ہے جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہو یہ راہیں وہ جیسے کہ سب جانتا ہو وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی ارے گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے. وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا شاعر نے ایک بڑی پتے دی گل کی ہے. پتہ لگ سی پتہ نہیں تانوں پتہ لگ سی کہ نہ لگ سی تھوڑی توجہ ہو سی تے تانوں اس گل دا پتہ ضرور لگ گیا سی. گل تھوڑی جی مشکل ہے. توجہ دل دی کھڑکیاں کھول کے شاعر پتہ کی کہندے کہاں تو ہے شاکر کہاں کی ذاتیں کہاں تیری باتیں کہاں کی نعتیں کہاں تیری باتیں کہاں کی نعتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا ہے تو جو ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں رب کا مظہر جا رہا حقیقت میں رب کا مظہر جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں کیڑا حسین سفر ہے کیڑا اتھے بے کے اس سفر دی گل کی لیے دل نو سرور آ گیا. تانوں سنی گے تانوں بھی سرور آیا سبحان اللہ. تو ایڈی وی آئی پی ملاقات کی تھی رب نے اپنے محبوب کے نام رب تعالیٰ نے کی انتظامات کیتے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کا کل سسٹم جام کر کوئی ہلے جھلے ٹوٹ. آج میں اپنے محبوب کو ملنا
اس مینوں ویکھنا ہے تے میں اونوں ویکھنا ہے۔ رب نے انتظام کیتا نا، ایک میں ہوواں ایک تو ہوویں، سونا ایک میں ہوواں ایک تو ہوویں تے بیاتریا کوئی نہ ہوئے، بیاتریا کوئی نہ ہوئے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بلایا تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس مقام تے پہنچ کے کیتا میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب نو اتنے نخرے کرائے، اتنے ناز اٹھائے نا رب نے اپنے محبوب نے کہ ہر انتظام بڑا ہی خوبصورت کیتا، لیکن محبوب نے کی کیتا کہ مقام ناز تے پہنچ کے بھی نا دامن نیاز ہتھوں نہیں چھڑیا، دامن نیاز نہیں چھڑیا، دامن نیاز رب دے محبوب نے رب تعالیٰ دی بارگاہ ایک ایسا تحفہ پیش کیا۔ جدو بندہ کسی نے ملن جاوے تے تحفے لے کے جاندے، کوشش یہ ہوتی ہے تحفہ او لے کے جاؤ جڑا اگلے کول اویلیبل نہ ہو۔ یعنی ہن اسی ملتان جی جگہ جائیے نا، فرض کرو میں کراچی جاؤں گا تو میں سونا لوا لے جاستا یا اگر موسم ہوئے تو ہم لے جاستا کہ وہ اتنے اویلیبل نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو تو سارا کچھ ہے، رب کو سب کچھ ہے۔ پھر رب دے محبوب نے پیش کیتا، رب دے محبوب نے ایک ایسا تحفہ پیش کیتا اپنے خالق کی بارگاہ وچ۔ رب تعالیٰ دے محبوب نے ایویں بیٹھ گئے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے سامنے ایویں بیٹھ گئے، ایویں جی میں نماز نہیں سی بیٹھتے تے رب دے محبوب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رب نے اپنے محبوب دی بارگاہ وچ وہ تحفہ پیش کیتا جڑا رب کول نہیں، یعنی عجز و انکساری رب دی صفت۔ رب تعالیٰ متکبر ہے، رب تعالیٰ دی صفت کی ہے تکبر، عجز رب دی صفت۔ تو پھر محبوب نے کی پیش کیتا، عاجزی پیش کیتی۔ کی پیش کیتا؟ رب نے وہ ایڈا پیارا لگیا نا، رب نے فرمایا کہ ہن تحفہ یہ ہے کہ تیرے امتی قیامت تک میں بیٹھ کے تیرے انداز نکل کر سن پائے کہ احسن التحیات للہ والصلوات۔ سبحان اللہ۔ رب نو بڑا پیارا لگا۔ اگر رب تعالیٰ نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ۔ رب نے اپنے محبوب دے اوپر سلام پیش کیتا نا، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک اے جڑی سنیا میں گل کیتی ہے تے جڑی تو گل کیتی ہے، جب تک کہ کوئی نہ پڑھ دی نماز نہ ہو سی، میں میرے نال جس نے ملاقات کرنی ہے، تیرے محبوب دے جس امتی نے میرے نال ملاقات کرنی ہے تے پھر او گل کرسی جو ساڈی ملاقات وچ ہوئی ہے، وہ گل ہو سی ساڈی ملاقات وچ ہوئی ہے۔ تے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب واسطے انتظام کیتا نا کہ کوئی ہور نیڑے کوئی تیسرا نہ ہوئے۔ توجہ ادھر لائٹ کو تو جلدی پئی، کوئی تیسرا نہ ہوئے لیکن محبوب دی لجپالی بھی۔ رب تعالیٰ دے محبوب دی میرے آقا دی لجپالی کی ہے۔ میرے آقا نے اتنے بیٹھ کے پتہ کی آکھیا کہ سونے ربا تو مینوں بڑا کچھ عطا کر دیتا ہوں، ان کر میری امت نو بھی بخش۔ سبحان اللہ۔